ہمارے ساتھ بی پی اے پی کے سربراہ غلام نبی آزاد صاحب ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. ان سے ہم بات کریں گے جو ابھی جموں کشمیر میں پولیٹیکل سینیریو ہے اس کے بارے میں. آزاد صاحب آپ کا خیر مقدم اور شکریہ آپ کا ہمارے سے بات کرنے کا. بہت بہت شکریہ. آزاد صاحب 10 سال کے بعد اسمبلی انتخابات ہو رہے ہیں یہاں, تو اس باری کیا مختلف دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں, ٹوٹل مختلف ہے. 10 سال میں ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. اسمبلی اور پارلیمنٹ کے 2014 میں تقریباً 1-2 مہینے کا فرق تھا, تو پارلیمنٹ تب سے تیسری دفعہ ہوا اور جموں کشمیر دوسری دفعہ. تو ایک تو 5-6 سال حکومت نہیں رہی, جس کی وجہ سے ریاست بہت پیچھے چلی گئی, ڈیولپمنٹ میں پیچھے چلی گئی, بیکاری بے روزگاری کئی گنا بڑھ گئی. اور سب سے بڑی چیز ہے, ویسے ہی جموں کشمیر میں ریسورسز بہت کم ہیں. پہاڑ بہت ہیں دنیا بھر کے, لیکن کام کا پہاڑ ایک بھی نہیں ہے. کام کا پہاڑ مینس جیسے آپ دیکھیں گے راجستھان, کرناٹکا, مدھیہ پردیش چھوٹے پہاڑ ہیں, یا جھارکھنڈ, چھتیس گڑھ کوئلے سے بھرے ہیں. تو ایک بہت اسٹیٹ کی پوری آمدنی وہیں سے ہے. یا دوسرے پتھر جو نکلتے ہیں جو مکان کے تعمیرات کے لیے لگتے ہیں, گرینائٹ ہے, دوسرا چیز ہے, یہ راجستھان مدھیہ پردیش میں ہے, کرناٹک میں ہے. اس سے بہت پیسہ آتا ہے سرکار کو بھی, اور مزدوری بھی, اور کنٹریکٹر بھی, بزنس بھی. بدقسمتی سے یہ ہمارے پہاڑوں میں کچھ نہیں ہے. صرف ایک چیز ہے ہمارے پہاڑوں میں, بجلی, کہ ان میں برف بہت پڑتی ہے تو وہ پگھل کر برف آتی ہے تو پانی بنتا ہے. لیکن اصلی جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے, بجلی کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس وقت وہ جم جاتی ہے برف, تو اس وقت پانی نہیں, ہمیں بجلی نہیں ہوتی کیونکہ پانی نہیں ہوتا. تو ہمارے پاس کل بچے کھچے یہ ایک ریت ہے جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں. اس سے ہمارے مزدور اور ٹھیکیدار چھوٹے وہ گزارا کرتے تھے, ٹرانسپورٹر بھی گزارا کرتے تھے. چھوٹے سے لے کر بیٹا وہ ٹرانسپورٹ میں اس میں جاتا تھا. یہ بھی ان 14 سال میں بی جے پی سرکار نے سب کنٹریکٹ جو ہیں پورے پنجاب کے اور باقی جگہ کے لیے دی. ہمارے دوسرے پہاڑ تھے جن سے ہم کے توڑ کر, وہ ٹھیک ہے سری نگر کے آس پاس توڑنے کے حق میں بھی نہیں ہوں, لیکن کہیں 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر لداخ سائڈ توڑنے کی اجازت دینی چاہیے تھی, جہاں سے وہ لداخ سائڈ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آبادی نہیں ہے اور پہاڑ دنیا کو سپلائی ہم کر سکتے ہیں. وہ ہونا چاہیے تھی, وہ بھی بند کر دیے. تو جس سے ہم بہت پیچھے چلے گئے. سینکڑوں لاکھوں ہماری جگہیں ہیں نوکری کی, وہ بھری گری گئی ہیں. ڈاکٹروں کی جگہیں خالی ہیں, جس کی وجہ سے مریضوں کو تکلیف ہوتی ہے. ٹیچروں کی, سرکاری محکموں میں ٹیچروں کی بہت کمی ہے, جس سے ہمارے بچے ان پڑھ رہ گئے. سڑکوں کا کام جو شروع کیا تھا میرے وقت میں, وہ تقریباً اس کے بعد مرمت کرنے کا سوال ہی نہیں ہے. یہاں ملک کے دوسرے حصوں کے مقابلے میں سڑکیں 2 دفعہ خراب ہو جاتی ہیں. پورے ملک میں 1 دفعہ سڑک خراب ہو جاتی ہے برسات کے بعد, لیکن یہاں ہماری برسات بھی ہوتا ہے اور برف باری بھی ہوتی ہے. تو برسات کے بعد ابھی ہم 1 دفعہ ٹھیک کرنا ہوتی ہے, پھر برف باری کے بعد پھر ٹھیک کرنا ہوتی ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ملک کے دوسرے حصوں کے علاوہ کے مقابلے میں یہاں ہمیں سڑکوں کی مرمت زیادہ کرنی پڑتی ہے اور زیادہ دفعہ کرنی پڑتی ہے. وہ 14, 15, 16 سال سے کسی نے کی نہیں ہے. تو جو پرائم منسٹر مودی صاحب کا جو کلیم ہے ابھی 370 کی منسوخی کے بعد ڈیولپمنٹ ہوئی, یہاں پہ بہت فرق ہے, یہاں پہ امپرومنٹ ہوئی, وائلنس کم ہوگی, تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ہر پارٹی کہتی ہے لیکن ہم تو زمین کی بات کہتے ہیں.
ज़मीनी सतह पे हमारे पास रिसोर्सेज है लेकिन यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं हम। आपके कहने का मतलब ये है? नहीं, रिसोर्सेज उतने नहीं है जितने बाकी रिसोर्सेज। हमें यहाँ एक तो मानना पड़ेगा, मैं भी खुद चीफ मिनिस्टर रह चुका हूँ और मेरे भी जानता है, जिसे सेंटर हर स्टेट की मदद करती है, लेकिन किसी स्टेट के पास अपने 80% रिसोर्सेज है, उसको 20% सेंटर देती है। किसी को 90% रिसोर्सेज हैं, 10%, या 90% पैसा सेंटर से ही लेना पड़ता है डेवलपमेंट के लिए, हालांकि तनख्वाहों के लिए। हम समझ गया। आप कहते हो कि यहाँ पे डेवलपमेंट की ज़रूरत है, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने की ज़रूरत है, बेरोज़गारी है यहाँ पे, लेकिन जो अभी जो सिनेरियो यहाँ पे पॉलिटिकल सिनेरियो रैलीज हो रही है, इलेक्शन रैलीज हो रही है, जो रीजनल पार्टीज है हमारी यहाँ पे, वो या तो कहती है कि स्टेट होल्ड रेस्टोर करवाएंगे या 370 वापस दिलाएंगे, फिर और ये डेवलपमेंट वगैरह की कोई बात नहीं। मेरी स्टेट के लीडरों से मैं सब पार्टीज की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन एक चीज मुझे यहाँ स्टेट के लीडरों की अच्छी नहीं लगती। इज्जत उनकी बहुत करता हूँ, वो डेवलपमेंट का नाम ही नहीं लेते हैं जी। अरे बेकारी है, बेरोजगारी है। हमारे लाखों लड़के लड़कियां 10-10, 15-15 साल से बेकार और बेरोजगार हैं। MA करके, LLB करके, PhD करके, चपरासी की नौकरी भी नहीं है। तो कब तक उनको आप डराओगे कि ये हमारी इज्जत आबरू का सवाल है, हमें वोट दे दो? अरे इज्जत आबरू तो तब है जब नौकरी लगेगी 2 रोटी 2 नहीं होगी तो उस इज्जत आबरू को क्या करना है? इज्जत आबरू तो रोटी से बनेगी, इज्जत आबरू तो आपके रोजगार से बनेगी। आपका घर बनेगा, आपकी तामीर होगी, आपकी बेटी की शादी करोगे, बेटे की शादी करोगे, गाड़ी लोगे, अच्छी पोशाक पहनते, वो उसको इज्जत आबरू करती है। हमको जैसे कोई खाने वाला है कि भाई हर वक्त मैं SP कॉलेज था तो यही नारे सुनते था, मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में लीडरशिप करता था, यही नारे सुनता था। तब भी मेरी लोनर आवाज थी इन्हीं आवाजों के खिलाफ, कॉलेज SP कॉलेज में भी और यूनिवर्सिटी में भी, लेकिन ये आवाजें ज्यादा थी, ये दबाती थी हमको। आपने तकरीर में भी कहा कि इस्लाम खतरे में नहीं है, अगर ऐसा हो तो पहले इस्लाम है तो गुलाम नबी आजाद पहली कुर्बानी देगा। इस्लाम कोई कानून खत्म करने का कश्मीर या हिंदुस्तान में नमाज पढ़ना कोई बंद कर दे, रोजे रखना कहना बंद कर दे, गुलाम नबी आजाद पहला आदमी शहीद होगा। ये सियासतदानों के साथ ढकोसले हैं इलेक्शन जीतने के लिए, क्योंकि सड़क का वादा नहीं करेंगे। फिर हमने कहा था हमारी तो सड़क का वादा ही नहीं किया था। मैंने बीजेपी में भी कई लोग देखे हैं, बीजेपी के लोगों से पूछते हैं आपने काम क्यों किया? कहा आपने मोदी को वोट दिया था, हमको नहीं दिया था। ये कोई जवाब है? तो इस तरह से हमारे भी यहाँ वही देंगे लेगी आज भी। अरे जब हम कर सकते थे कोई किसी ने नारा नहीं दिया था। हमने भी तो सड़कें 24 और 1 घंटा नहीं 24 घंटे हमने काम किया इसी कश्मीर के लोगों से, इन्हीं के कश्मीर के लोगों से मैंने 24 घंटे और खुद भी 20 घंटे काम करता था। इन्हीं से सड़कें भी बनवाई, इन्हीं से पुल भी बनवाए, इन्हीं से हॉस्पिटल भी बनवाए, स्कूल भी बनाए, कॉलेज भी बनाए, ट्यूलिप गार्डन भी बनाया, असेंबली भी बनाई, हज हाउस भी बनाया। किसी ने नहीं कहा कि हम नहीं काम करेंगे। लीडर का काम है रास्ता दिखाना, लीडर का काम नहीं है लोगों को धोखा देना। तो यहां मेरा इख्तिलाफ सब लीडरों से है। क्योंकि पहले तो अगर देखा जाए तो कुछ गिनी चुनी पार्टियां थी यहाँ पे, रीजनल पार्टीज, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस। अब जो अभी हम देख रहे हैं सिनेरियो, अभी बहुत सी पार्टियां उभर के आई है, मशरूम ग्रोइंग। अब ऐसे जैसे अपनी पार्टी है। मैं ज्यादा नहीं देखता हूं कि अगर लोगों ने हिस्ट्री देखी थी तो अगर 51 का आप इलेक्शन देखेंगे तो मेरे ख्याल में 70-80 पार्टियां थी जी। अब हम बहुत सारे लोग कहते हैं ना आजादी के बाद कांग्रेस अकेली पार्टी थी और बीजेपी थी। मैं पर्टिकुलरली जम्मू एंड कश्मीर की मैं हिंदुस्तान का हिस्सा ही है ना, ये अमेरिका का हिस्सा नहीं है। तो मैं देख रहा था 51 में कौन कौन जीता। अभी कुछ दिन पहले 0 वाले भी थे, 1 सीट वाले भी थे, 2 सीट वाले, 5 सीट वाले भी, लेकिन मेरे ख्याल में 70 या 80 पार्टियां थी जी। पहले पार्लियामेंट के इलेक्शन में।
حالانکہ قاعدے سے صرف ایک پارٹی ہونی چاہیے تھی کانگریس، کیونکہ آزادی کی لڑائی، چلو اس کے مخالف بی جے پی تھی تو وہ ہونی چاہیے تھی، یا زیادہ زیادہ سی پی ایم سی پی آئی نے آزادی میں حصہ لیا وہ ہونے چاہیے، 3-4 ہونی چاہیے، لیکن 80-85 پارٹیاں کہاں سے ہونی چاہیے؟ تو پارٹیاں ہر چیز جیسے بزنس کرتی ہیں، کمپٹیشن میں کچھ بڑھ جاتی ہے کہ ان کو رسپانس ملتا ہے کہ کئی کارن سے بنتی ہے۔ دیکھیں میری پارٹی ہے، شاید میرا کانگریس سے جھگڑا نہیں ہوتا تو ان سے میں نکل گیا، بی جے پی کی آئیڈیالوجی مجھے پسند نہیں ہے، اسٹیٹ ریجنل پارٹیز کے مجھے جھوٹے وعدے نہیں پسند ہیں، ڈرامہ بازی نہیں میں کرتا، ہاں میں سچ بولتا ہوں، میں کام پہ وشواس کرتا ہوں، ڈیولپمنٹ پہ وشواس کرتا ہوں، میرا ہمیشہ ماننا ہے یہ کہ جھوٹے وعدے کرنے سے کچھ نہیں نکلتا ہے، سرکار بناؤ گے لیکن پیچھے جاؤ گے، سرکار آگے یہ لوگ آگے جا سکتے ہیں، ڈیولپمنٹ کا کام کرو، ان کو سڑکیں دے دو، اس سے روزگار پیدا ہو جائے گا، اب سکول بناؤ اس سے بچے پڑھیں گے، اب ہسپتال بناؤ، آج ہسپتالوں کی بات کرتا ہوں، میں ذرا زیادہ جانتا ہوں لوگوں سے زیادہ، کیوں 5 سال ہیلتھ منسٹر رہا تو ہر آدمی میرے پاس ہی پہنچتا، اور میں اب تنگ بھی آ گیا ہوں کہ میں 1000 آدمی کو روز سفارش نہیں کر سکتا، 1000 آدمی یہاں کا نہیں پورے ہندوستان کا، لیکن اس میں 90% جموں اور کشمیر کے، ان سے لے کر اور چناب ویلی تک اور ٹنگڈار سے لے کر اور قاضی کنڈ تک، لیکن آل انڈیا میڈیکل انسٹیٹیوٹ جاؤ بھرا، پرائیویٹ ہاسپٹل آپ دیکھو دلی کا جموں کشمیر کے لوگوں سے بھرا، امرتسر جاؤ، لدھیانہ جاؤ، چندی گڑھ جاؤ، جموں کشمیر کے سے بولا، میں نے اسی لیے 60-70 ہاسپٹل بنائے تھے ایز چیف منسٹر بھی اور یونین منسٹر بنا کر، لیکن یہ لوگ ڈاکٹر نہیں دے پائے، حالانکہ ڈاکٹروں کی تعداد میں نے ہندوستان میں ایز ہیلتھ منسٹر 75 سال میں پہلی دفعہ ڈاکٹروں کی تعداد میں نے رولز چینج کیے 3 گنا بڑھائی ہر سال، مودی جی جس کو گنتے ہیں لیکن وہ قانون میں نے بنایا، وہ تو بڑھیں گی چاہے مودی جی ہوں وہ کل تو، اور ہر 1 سال کے لیے تھوڑی بنائے، میں نے تو عمر بھر کے لیے قانون بدل دیا، اور اسپیشلسٹ کی بھی 3 گنا تعداد بڑھائی جو ہر سال بڑھتی رہے گی، پھر کہاں جاتے ہیں ڈاکٹر؟ یہاں بھی 5 میڈیکل کالج دی، پرانے میڈیکل کالجوں کی بھی تعداد میں نے بڑھا دی، لیکن یہ اپوائنٹ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ کسی کو دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ یہ وعدہ ہی نہیں کرتے ہیں ان سے۔ اچھا صاحب، ابھی جو موجودہ سیاست یہاں پہ چل رہی ہے، جو نئی جو میں پارٹیز کی بات کر رہا تھا، اپنی پارٹی جو الطاف بخاری چلا رہی ہے، عوامی اتحاد پارٹی جو انجینئر رشید چلا رہے، ان کو سسپیکٹ بنایا گیا ہے، انجینئر رشید کو بی جے پی کا ایجنٹ کہا جا رہا ہے، اس کو بی پارٹی، اس کو سی ٹیم کہا جا رہا ہے، یہ ماجرا کیا آپ اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں؟ دیکھیں خود نمازی اگر ہو کوئی بے نماز کی تنقید کر سکتا، اور خود نماز کبھی نہیں پڑھی ہو جی، تو اس کی کیسے؟ جو تنقید کرتے ہیں وہ بی جے پی میں رہ چکے ہیں، تو ان کو کوئی حق نہیں بنتا ہے دوسرے کو کرنا۔ تو ابھی ان کو لگتا ہے کہ اگر انجینئر رشید ابھی ابھر کے آ رہے ہیں تو یہ دوسرے کو مارنے کے لیے کہ دوسرا کوئی نہیں آ جائے، جی میں نام نہیں لیتا، جی بالکل، لیکن آپ دونوں پارٹیوں جن کا نام نہیں لینا چاہتے وہ دونوں بی جے پی حکومت میں رہے، جی حکومت میں خود رہے جی، بی جے پی کی۔ ہم نیشنل کانفرنس کی بات بھی یہاں پہ کر رہے ہیں نا شاید، کیونکہ حکومت پی ڈی پی کا تو پتہ ہے کہ کولیشن ہوئی تھی یہاں پہ، ہاں ٹھیک، نیشنل کانفرنس آپ جب میں نام نہیں لے گا، سب کو معلوم ہے کون منسٹر رہا، کون چیف منسٹر رہا، جی اب کیا کہیں گے آپ کسی کو؟ وہی میں نے کہا نا، تو اس لیے الیکشن لڑ رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ بی جے پی کی بہت زیادتیاں ہیں، ان کی جتنی میں نے ایز اے لیڈر آف اپوزیشن کھچائی کی ہے، میں فاروق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہر وقت وہ میرا نام لیتے ہیں کہ انہوں نے گجرات اور کشمیر کو یہ آمنے سامنے رکھ کے کہا کشمیر میں ڈیولپمنٹ ہوئی، وہ بھی سب چیف منسٹروں کی، اس میں این سی کی بھی تھی، کانگریس کے بھی چیف منسٹر تھے، سب نے کیا ہے کام، لیکن الیکشن ہوتے ہی ہیں، میں نے کہا نا کہ
آزادی کے بعد بھی نہرو کہتا کہ بھائی اور کوئی نہیں یہاں الیکشن لڑے، کیونکہ خالی آزادی کی لڑائی ہم نے لڑی ہے، کوئی نہیں لڑے، لیکن سب لڑے جو ان سے نکل گئے تھے الگ الگ وقت میں. کانگریس میں بھی 100 سال کی لڑائی یا 50-70 سال کی لڑائی میں وہ بھی لڑے، کچھ جیتے کچھ ہارے. تو یہ سوچ غلط ہے کہ کسی کو آنے ہی نہیں دینا. سینٹرل گورنمنٹ کا کیا کہتے ہیں اب جو بھی ہوم منسٹر صاحب ہے یا پی ایم صاحب، انہوں نے ایک اسٹینڈ لیا اگینسٹ کشمیر، ہارڈ اسٹینڈ. کل ہی اپنی تقریر میں کہا کہ 370 اسٹیٹ ہوڈ کتنا بھی طاقت لگا دو نہیں آئے گا، ہم یہاں پہ ایل او سی ٹریڈ بحال نہیں کریں گے، جو بھی سی بی ایمز ہے کچھ نہیں ہوگا. تینوں کی الگ الگ چیزیں ہیں. میں نے جب نئی پارٹی بنائی تھی میں نے اسی دن کہا تھا کہ یہ جو ریجنل پارٹیز بتاتے ہیں کہ ہم اسٹیٹ ہوڈ لائیں گے، ابھی سب جو لانے والے انہی کے تو ممبر تھے سارے، تو بولے بھی نہیں، تو لائیں گے کہاں سے؟ اسٹیٹ ہوڈ کے لیے آپ کو 300 سے زیادہ ممبر پارٹی کے ہونے چاہیے 370 کو لانے کے لیے. پارلیمنٹ میں بل پاس ہوگا. سب سے پہلے جو آج انڈیا الائنس کے لوگ ہیں، آدھوں نے تو ووٹ دیا ہے 370 کو ختم کرنے کے لیے، ہاں تو وہ کہاں دیں گے؟ جی بالکل، ہاں ووٹ دیے ہیں، میرے ہاؤس میں ووٹ دیے ہیں، اور آدھوں کو میں نے دلوایا، لیکن وہ آج 370 کے حق میں نہیں ہے. لوک سبھا میں نے دلوایا، راجیہ سبھا میں میں نے دلوایا، کچھ پارٹی اپنی دوستی سے، لیکن آج کہتے ہیں آج ہم 370 کے حق میں نہیں ہے کیونکہ ہمارا ووٹر اس کے فیور میں نہیں. تو آپ کے کہنے کا مطلب جو ابھی تو میں نے اس دن جو بتایا تھا کہ 370 جب تک کسی ایک پارٹی کو جو 370 لانا چاہے اس کو 300 سے اوپر نہیں ملے گی. میں نے کہا تھا دوسرا سپریم کورٹ، سب میرے مخالف ہو گئے، مودی کی بات کرتا. ارے میں نے پارلیمنٹری افیئرس 3 دفعہ رہا ہوں، یہی پارلیمنٹ میں آنے کی روز کی چیزیں ہیں، یہ ڈیل کیا ہوں میں نے لوگوں کو بہکانے کے لیے استعمال نہیں کیا کہ میں یہ کروں گا جو ہو سکتا ہے پارلیمنٹ. تو اس لیے ہمارے لوگ پارلیمنٹ کا تو یہی ہوا، اور سپریم کورٹ میں 2 دفعہ گئے، کچھ نہیں ہوا. جی یہ تو ہو گیا اس کا. اور اسٹیٹ ہوڈ کا تو آلریڈی میں نے ہی 6 تقریریں کی ہیں، لوگوں نے ایک ہی سنی ہے، اس میں ہی میری تقریر کا جواب انہوں نے دیا کہ اسٹیٹ ہوڈ دیں گے. تو اب ایک دفعہ پارلیمنٹ میں گورنمنٹ نے، پرائم منسٹر نے، ہوم منسٹر کا اسٹیٹ ہوڈ تو وہ تو دینا ہی پڑے گا. اس میں کوئی اے بی سی نہ غلام نبی آزاد آئے گا تو وہ کچھ کر سکتا ہے، نہ این سی آئی نہ پی ڈی یو کچھ نہیں کر سکتا، وہ بھی اسٹیٹ. آپ سے ایک آخری سوال، ابھی انتخابات ہونے ایک اور ایم ایل سی بھی صرف پارلیمنٹ ہی دے سکتا. تو میں کئی جگہ دیکھتا ہوں نا کیا اس کو نے کھڑا نہ میں اتنا ایم ایل سی اس کے نہ ہی ہوتا ایم ایل سی سکا اچھا ایم ایل سی موگلیو. تو آزاد صاحب جو بھی پارلیمانی اسمبلی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تو ایز اے پولیٹیشین کیا میسیج رہے گا آپ کو لوگوں کے لیے، کیونکہ گورنمنٹ تو چننی ہے لوگوں کو، اپنے جو نمائندے چننے ہیں ان کو. میں درخواست کرتا ہوں ہمارے جموں کشمیر کے لوگوں کو کہ سوچ سمجھ کر اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، جو آج کی نسلیں ہیں یہ تیسری چل رہی، کہیں چوتھی چل رہی، آزادی سے لے کر، یہ نعروں میں ہی چلے گئے اور حاصل کچھ نہیں ہوا. تو اب اپنے مفاد کے لیے بھی، ابھی تک سیاسی لیڈروں کے مفاد کے لیے وہ ووٹ دیتے رہے، اپنے مفاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنے پوتوں کے لیے، آنے والے مستقبل کے لیے، اس کے لیے سوچیں کیا اچھا ہے وہ برا ہے، جو اچھا ہے وہ کریں. صرف نعروں تک اپنے آپ کو اور 100 سال برباد نہ کریں. شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ بات کرنے کا. بہت ہو چکی ہے ضائع ہستی کی پریشانی، اب زمانہ منتظر ہے نئی شیرازہ بندی کا. واہ آزاد صاحب، شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ بات کرنے کا. آزاد صاحب نے کہا کہ
लोगों को चाहिए कि अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचें और अब आने वाला वक्त ही फैसला करेगा कि जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल कहाँ की ओर जाता है। जावेद भट्ट, न्यूज़ 18 JKLH, गांधरबल। ये यूनिवर्सिटी में एक दफ़ा मैंने शेर कहा था, उसके बाद पहली